تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم نے ان سے جب نکاح فرمایا، پہلی بیوی حضرت سارہ آپ کے نکاح میں تھی، لیکن حضرت سارہ سے ایک طویل عمر گزرنے کے باوجود بھی بچہ آپ سے کوئی تولد نہیں ہوا، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ہاجرہ سے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے تولد ہوئے۔ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، چاہے اس کا مقام کتنا ہی بلند و بالا ہو، لیکن معصوم عن الخطا ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اور مرتبے اور افضلیت کے اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے اس کا مقام بلند ہونا یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ بشری تقاضے سے دو خاتون جو حضرت ابراہیم کی نکاح میں تھی، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ، چونکہ آپس میں سوتانیں تھی، تو ایک بشری اعتبار سے کچھ ایسے فعل سرزد ہوئے کہ آپس میں شکر گنجی ہو گئی۔ میں اردو کے بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بنگال کی سرزمین پر اتنی اچھی اردو نہیں سمجھی جاتی، تو مجھے بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ یعنی ایک طرح سے کچھ نا اتفاقیہ ہو گئی، یہ کہ ایک سوتن تھی، اور ظاہر ہے ایک سوتن دوسری سوتن کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ حضرت ہاجرہ کو بیٹا ہوا، تو دل میں ایک ملال سا پیدا ہوا کہ میری سوتن جو میرے شوہر کے نکاح میں بعد میں آئی، میں اپنے شوہر کے نکاح میں پہلی ہوں، لیکن مجھے بچہ نہیں پیدا ہوا اور میری سوتن کو پیدا ہوا، تو ایک دل میں ملال پیدا ہوا، ایک رنج و غم کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ایک ایسی آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ضد کی کہ آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو میری سوتن اور اپنی دوسری بیوی ہاجرہ کو اپنے سے جدا کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بہت سمجھایا، کہا کہ آخر یہ بھی میری زوجہ ہے، میں نے اسے نکاح کیا ہے، اور اب تو ایک بچے کی ماں بن چکی ہے، تو اے سارہ اس بچے پر بھی تم ترس کھاؤ، رحم کرو، یہ دودھ پیتا شیرخوار بچہ ہے، ایسے حالت میں اپنی بیوی ہاجرہ کو آخر کہاں چھوڑوں۔ لیکن حضرت سارہ اس بات پر بضد رہی کہ نہیں، آپ کو اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو آپ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے رہے، مگر اللہ کی حکمت ہی تھی۔ در حقیقت یہ خیال پیدا کرنے والا بھی رب تبارک و تعالیٰ تھا، مرضی الہی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں، اس کے ہر کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ جب حضرت سارہ بار بار اصرار کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ ابراہیم، میری بھی مرضی یہ ہے کہ تم اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنی بیوی سارہ سے جدا کر دو، اور ایک ایسے مقام پر لے جاؤ جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہ ہو۔ اللہ کا حکم، اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی قدوس کی تعمیل کے تحت اپنی بیوی ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ ہاجرہ تیار ہو جاؤ، ساتھ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی لے لو، اور ہم ایک سفر پہ چلنا ہے، اور ایک معزز مہمان، ایک عظیم مہمان کی ہمیں دعوت ہے اور اس کا بلاوا ہے، ہمیں اس دعوت کی طرف جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ بات کی گہرائی تک اور تہ تک نہ جا سکی، اور وہ سمجھی کہ میرے شوہر کا ہی لے جا رہے ہیں کسی دعوت میں، کسی امیر و کبیر کی، کسی معزز مہمان کے ہاں۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے آغوش میں گود میں لے لیا۔ ابھی حضرت اسماعیل کو پیدا ہوئے چند ماہ ہوئے تھے، ابھی آپ شیرخوار تھے، دودھ پیتے تھے حضرت ہاجرہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں کچھ کھجوریں لے لیا اور کچھ پینے کے لیے مشکیزے میں پانی وغیرہ بھر لیا۔ اونٹ پر دونوں کو، ماں بیٹے کو سوار کیا، اور آپ خود ایک دوسرے اونٹ پر سوار ہو گئے، اور سفر جاری ہوا، ریگستان کا آپ سفر کرتے رہے۔ جب ایک مقام پر پہنچے جہاں ویران تھا، نہ انسان کا نام و نشان، نہ پرندے، نہ چرند، نہ درین، کوئی دور، کوئی متنفس نہیں، کوئی کسی شے کا وجود ہی نہیں، ایک خو کا عالم ہے، ایک خوفناک ریگستان کا عالم، اور تپتی ہوئی ریت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بس اس مقام پہ جب ابراہیم جیسی پہنچے، اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم بس ٹھہر جائیے، اور یہیں ہاجرہ کو آپ کو چھوڑنا ہے۔ عرض کیا خالق کائنات، یہاں کوئی انسان نہیں، آبادی نہیں، دور دور تک سبزہ کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی درخت نہیں، صرف پہاڑ ہے، اور پہاڑوں کے درمیان میں اور پہاڑوں کے ارد گرد سوائے تپتی ہوئی ریت کے کچھ نہیں ہے۔ اے خالق کائنات، اس ہاجرہ کا، اس میرے شیرخوار بچے کا اس عالم میں کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا ابراہیم چھوڑنا تمہارا کام ہے، ان کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور ابراہیم تم ہماری حکمتوں کو نہیں جانتے، جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اونٹ سے اٹھایا، اونٹ کو بٹھایا، حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ہاجرہ جب ریت کے میدان پہ زمین پر تشریف لاتی ہے، حضرت ابراہیم اونٹ پر سوار ہوئے اور جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ میرے شوہر ہے، میرے سرتاج، آپ کہاں جاتے ہیں؟
فرمایا کہ جس مہمان نے ہمیں دعوت دی تھی اس کا حکم ہے کہ تمہیں یہیں چھوڑ دیا جائے۔ کہتی کہ وہ مہمان کون ہے؟ کہا پروردگار عالم ہے۔ کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ بہت شاکر اور بہت نیک اور متقی و پرہیزگار خاتون تھی، ظاہر ہے نبی کی زوجے تھی، اور آپ میں آگے آگے یہ بات آ جائیں گی کہ اتنی صابر اور شاکر اور اتنی صبر کرنے والی، اتنی صاحب تقویٰ کیوں تھی، آخر اس کا سبب کیا تھا؟ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تو یقیناً آپ اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، اپنے رب کی جو ہے بات کو پورا فرمائیے، مگر یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ اس ویران میں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں، یہ ریگستان ہے، جہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے کوئی انسان نظر نہیں آتا، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ چرند ہے، نہ یہاں پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے کے اسباب ہے، تو آخر آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ جا رہے ہیں؟ کون ہے جو ہمارا پرسان حال ہوگا؟ کون ہے اس بچے کی جو خبرگیری کرے گا، اس بچے کی پرورش کرے گا؟ آخر ہم کب تک یہاں جی پائیں گے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہاجرہ فکر نہ کرو، جس رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اس کے حکم کے تحت میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ جناب ہاجرہ نے جب سنا تو بس ایک جملہ جواب میں عرض کرتی ہے کہ اے میرے شوہر، میرے سرتاج، جب رب تبارک و تعالیٰ ہمارا محافظ ہے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ خوب حفاظت ہماری کرنے والا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑ دیا، اور جو کھجور ساتھ میں لائے تھے کچھ، وہ کھجور آپ نے حضرت ہاجرہ کو دے دی، پانی کا ایک مشکیزہ جو تھا وہ مشکیزہ دے دیا، اور اللہ کے حکم کے تحت اپنی بیوی اور اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے کو اس تپتی ہوئے ریگستان میں اس ریت پر چھوڑ کر آپ اپنے ملک کی طرف جہاں آپ رہتے تھے اس وقت واپس لوٹ گئے۔ اب ادھر ماجرا یہ ہوا کہ یہ تپتی ہوئی ریت پر ہے، چنانچہ یہ دن بھر اسی ریت پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے، اور جب بھوک لگتی تو حضرت ہاجرہ کچھ کھجوریں کھا لیتی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلانے لگتی، جب پیاس لگتی تو مشکیزے سے کچھ پانی پی لیتی، مگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک مشکیزہ پانی، مشکیزہ کہتے ہیں وہ جو چھاگل جس کو بولتے ہیں ہماری زبان میں، چمڑی کی بنی ہوتی ہے ایک چھاگل، اور چھوڑی سی کھجوریں آخر کب تک کفایت کرتی، کب تک پورا ساتھ دیتی؟ ایک وقت یہ آیا کہ کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب بھوک کی شدت ہے اور پیاس کی شدت ہے، مگر اس عالم میں بھی آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتے رہی، اور پھر جیسے جیسے دن اور وقت گزرتا رہا، اب یہ ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے خود نڈھال ہے، کمزور ہو چکی ہیں، پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، مگر صبر کیے ہوئے ہیں، اور بھوک و پیاس کی سبب سے، اس کی شدت کی وجہ سے حال یہ ہوا کہ آپ کے سینہ مبارک میں جو خون تھا، دودھ تھا، وہ بھی اب ختم ہو گیا۔ اب دودھ پلانا چاہتی ہے لیکن سینے سے دودھ اترتا نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عالم یہ ہے کہ بھوک و پیاس سے آپ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کسی طرح تسلی دیتی ہے، سینے سے چمٹاتی ہے، اور کچھ اچھی جو ہے کانوں میں کچھ جو ہے اچھے کلمات اللہ کی تعریف میں بیان کرتی ہے تاکہ بچے کو صبر ہو جائے، لیکن ظاہر ایک شیرخوار دودھ پیتا بچہ آخر بھوک و پیاس سے کب تک صبر کرے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل مسلسل رونے لگے اور بلکنے لگے۔ جب بچے کی بھوک اور پیاس سے تڑپ دیکھی حضرت ہاجرہ نے، ایک ماں ہے کب تک گوارا کرے، کب تک بچے کی بھوک و پیاس کو دیکھے، کب تک تڑپ نہ دیکھے، بے چین ہو گئی، اور اس بے چینی کے عالم میں بچے کو اس ریت پر آپ نے رکھ دیا، اور دوڑتی ہوئی ایک پہاڑ کی طرف جاتی ہے جس کا نام صفا ہے۔ صفا کے اوپر آپ چڑھتی ہے، اس چھوٹا سا ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئی، مقصد یہ تھا کہ ٹیلے پہ چڑھ کر میں دیکھوں شاید کوئی قافلہ چلے آ رہا ہو تو قافلے والوں کو میں اشارہ کروں اور قافلہ مجھ تک پہنچ جائے تو میں کچھ کھانے کی چیزیں ان سے مانگ لوں آرتن، یا ان سے کچھ پانی کا مطالبہ کروں، اور وہ میرے بچے اور میرے حال پر رحم کرے تو کچھ کھانا پانی مجھے دے دے۔ صفا پہ جب دیکھا، دور تک نگاہ ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد دوڑتے ہوئے آتی ہے، مروہ پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ جاتی ہے، اور مروہ کی طرف سے پھر دیکھتی ہے تو کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں، کسی انسان کا، کسی لشکر کا یا کسی قافلے کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بے چینی کے عالم میں پھر دوڑتے ہوئے آتی ہے، پھر صفا پر آتی ہے، پھر صفا پر آ کے دیکھتی ہیں، پھر بے چین ہوتی ہے، پھر مروہ پر جاتی ہے۔ اس طرح جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں، پانی کے لیے کہ پانی مل جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے جس سے میں پانی حاصل کر سکوں، 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے چکر لگائے، ادھر سے ادھر جو چکر لگائے، اور جب 7ویں مرتبہ جب چکر لگا کر لوٹتی ہے، یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ بھوک و پیاس کی شدت سے تپتی ہوئی ریت پر میں نے اپنے بچے کو لٹایا ہے، کہیں اس کا انتقال نہ ہو گیا ہو، روح قبض نہ ہو گئی ہو۔ اسی اندیشے اور خیال کے تحت دوڑتے ہوئے آتی ہے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھتی ہے، نگاہیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اور یقین ہو جاتا ہے کہ میرا شہزادہ کوئی معمولی نہیں ہے، جس کا باپ ابراہیم خلیل اللہ ہو تو اس کا بیٹا کیسا ہوگا۔ منظر کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت سے اپنے قدموں کو ریت پر رگڑ رہے ہیں، اور جہاں آپ قدم رگڑتے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلا
اور وہ ابلنے لگا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ یہ ریت ہے چاروں طرف، اس طرح ابلتا رہا، ریت میں جاتا رہا تو یہ پانی ریت میں جذب ہو جائے گا، اور پانی جب ریت میں جذب ہوگا تو پیاس بجھائی نہیں جا سکیں گی، ایسا نہ ہو کہ پانی بہہ کر ضائع ہو جائے۔ تو آپ نے ریت کے تودوں کو، جو بھیگی ہوئی ریت تھی، چاروں طرف پانی کے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور بے ساختہ زبان سے آپ کے نکلتا ہے زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا۔ زمزم کے معنی تو رک جا، ٹھہر جا۔ بس جیسے ہی آپ نے اس پانی کو مخاطب کر کے زمزم کہا، اس پانی کا نام اس تاریخ سے ہی زمزم پڑ گیا۔ یہ زمزم کا وہ کنواں ہے جو آج صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں انسان عمرے میں اور حج کے لیے آتے رہتے ہیں اور اس پانی کو پیتے رہتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ نہ پہلے کبھی قلت پڑی اس پانی کی، نہ آج قلت پڑ رہی ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک پڑے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے برکت کا پانی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو قدموں سے پانی نکلا، اس کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم میں شفا بھی ہے، زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کی تاثیر یہ ہے کہ بھوکا اگر پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، پیاسا پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، بھوکا پیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ اس میں غذائیت بھی ہے اور اس میں پیاس بجھانے کی جو ہے کوالٹی بھی ہے، اور اس کے اندر وہ خوبیاں بھی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے جو پانی پیدا ہوا، اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ مقدس پانی کہا گیا۔ دنیا کے جتنے پانی ہیں، جتنے بھی پانی ہے، سب کے لیے حکم ہے کہ بیٹھ کر پیو۔ پانی بیٹھ کر پیا جائے، سر ڈھاک کر پیا جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے، مگر زمزم کی عظمت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس پانی کو پیو تو کھڑے ہو کر پیو۔ یہ کھڑے ہونا اس پانی کی تعظیم کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ جو پانی حضرت اسماعیل کی قدموں سے مس ہوا، اس کی تعظیم کا جب یہ عالم ہے، جو چیز قدموں سے مس ہو جائے وہ اتنی قابل تعظیم ہو جاتی ہے، تو وہ ذاتیں کتنی قابل تعظیم ہوں گی۔ اور حضرت اسماعیل رسول اللہ کے جد کریم ہیں، آپ حضرت اسماعیل کی ہی نسل سے پیدا ہوئے، لیکن جب جد کریم کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جد تو ضرور ہے، مگر افضلیت اور مقام و مرتبے میں ہمارے آقا سے بلند نہیں ہے۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہے، جب آپ کے جد کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے اس کی عظمت اور عزت کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس زمزم کی تاثیر یہاں تک ہے کہ دیکھیے، میں ایک مثال دیتا چلوں کہ ہم اہل سنت و جماعت تبرکات کے قائل ہیں۔ ہمارے ہاں تبرکات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بزرگ سے مس ہو جاتی ہے، جس کا تعلق کسی نبی سے یا کسی ولی سے ہو جاتا ہے۔ کوئی چادر مبارک ہو، کوئی نبی اس کو اپنے جسم پر ڈھانپ لے، وہ ہمارے لیے تبرک بن جایا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو نالین، جو جوتی شریف اپنے پیروں کی زینت بنا دے، وہ ہمارے لیے نالین پاک ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے، ہم سر پہ اس کو اٹھانا فخر سمجھتے ہیں۔ غرض کے ہر شے جو نبی جس کا استعمال کرتے ہو وہ ہمارے لیے تبرک ہوتا ہے۔ ہر وہ شے جس کا استعمال کوئی اللہ کا ولی کرتا ہے ہمارے لیے تبرک ہوتا ہے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی نالین کو بوسہ کیوں دیتے ہو، تم رسول اللہ کی چادر اطہر کو بوسہ کیوں دیتے ہو، تم نبی پاک کے جبوں کو بوسہ کیوں دیتے ہو، تم بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ تو انہیں آنا چاہیے اور زمزم کی حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ جو تعظیم کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تم زمزم پیتے ہوئے کھڑے کیوں ہو جاتے ہو؟ دنیا کے تمام پانی جب تم پیتے ہو تو بیٹھ کر پیتے ہو، مگر جب زمزم پینے کی باری آتی ہے تو کھڑے ہو جایا کرتے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس پانی کو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نسبت ہے، یہ حضرت اسماعیل کے پیروں کا دھون ہے، یہ تبرک ہے۔ پتہ چلا تبرک کی تعظیم یہ قرآن و حدیث کا درس ہے۔ اور اس پانی کی تاثیر کتنی عام ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی اس پانی میں۔ اب یہ آپ کے ہاں کے حجاج اکرام، اب خیر حاجی تو نہیں ہے، عمرے کے لیے جائیں گے اور زیارت کر آئیں گے تو یقیناً یہ زمزم بھی لائیں گے۔ اب جناب حاجی غلام حاجی جو ہے شیخ لال بابو صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے بزرگ ہے، تو یہ اب گئے عمرے کے لیے اور انہوں نے وہاں سے 5 لیٹر کی کین کا ایک زمزم کی جو ہے ڈبکی لے کر آ گئے۔ وہاں 5 لیٹر کی اس وقت عمرہ کرنے والوں کو خود حکومت اپنے طور پر دیتی ہے۔ اب وہ 5 لیٹر لایا، اس میں سے کچھ انہوں نے گھر والوں کو دے دیا، کچھ دوست احباب کو پانی دے دیا۔ اب تھوڑا سا پانی بچا تو جمعے کے دن وہ مسجد میں آئے۔ ہمارے یہاں ناگپور میں عام طور پہ رواج ہوتا ہے، ممکن ہے یہاں بھی رواج ہو، نہ ہو تو بہرحال مثال میں جو دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کرو۔ ایک چھوٹی سی ڈبکی میں تھوڑا سا زمزم لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج مسجد میں اعلان ہوا کہ صاحب زمزم پلایا جائے گا۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ جناب زمزم پلاؤں گے؟ یہاں تو 300 لوگ ہیں اس مسجد میں۔
کیا اتنا زمزم لائے ہو کہ 300 لوگ پی سکے؟ کیا 300 گلاس یا 300 پیالوں کے برابر زمزم لائے ہو؟ تو حاجی صاحب نے یا عمرہ کرنے والے ہمارے حضرت نے کہا کہ نہیں جناب، اتنا زمزم تو نہ لا سکا، نہ اتنا لانا ممکن ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، اتنے لوگوں کے لیے لانا ممکن نہیں ہے، ہم نے جو آپ کے لیے زمزم لایا ہے 1 گلاس زمزم ہے۔ کہا بھائی 1 گلاس زمزم یہ پورے لوگوں کو کیسے کفایت کرے گا، سب کے لیے کیسے کافی ہوں گا؟ انہوں نے کہا، حاجی صاحب نے کہا بھائی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک برتن میں پانی رکھو، پانی لاؤ۔ اب برتن لایا گیا، ایک بڑا سا ڈرام لایا گیا اور آپ ہی کے علاقے کا بورویل کا پانی اس میں بھرا گیا۔ بورویل کا پانی ہے جس کو آپ دن رات پیتے، اور جب پیتے ہیں تو حدیث اور شریعت کے مطابق بیٹھ کر ہی پیتے ہیں، مگر حاجی صاحب نے یا عمرہ کرنے والے ہمارے اس بھائی نے کیا کیا، وہ ایک بدنا پانی یا وہ 1 لوٹا زمزم جو تھا اس پورے پانی کے اندر ملا دیا۔ اب جیسے ہی ملایا، کوئی نہیں کہتا کہ بھائی یہ تو پانی دنیا کا تھا، ہمارے اپنے بنگال کا تھا، سب کہہ رہے کہ پورا پانی زمزم ہو گیا ہے۔ اب اس پورے پانی کو جب پیا جا رہا ہے تو کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے، پتہ چلا کہ زمزم کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اس کو نسبت ہے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، اور جس پانی کو حضرت اسماعیل کے قدموں سے مس ہوا تھا، جس کو نسبت تھی، اس پانی کو نسبت ہو گئی آپ کے اپنے ملک کے پانی سے، آپ کے اپنے علاقے کے پانی سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ متبرک تھا، جب یہ عام پانی سے ملا اس کو بھی متبرک بنا لیا۔ تو جب انبیاء کے تبرکات اگر ہمیں میسر آ جائے تو وہ ہمارے لیے متبرک ہوتے اور ہمیں متبرک بنا دیتے ہیں، تو خود یہ ذاتیں کتنی متبرک ہوں گی اور کتنی اعلیٰ اور کتنی بلند مقام پر ہوں گی۔ ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے جسم اطہر کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے علماء کا اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پاک و صاف ہے، ہر نبی کا جسم اطہر پاک ہے، اور ہر نبی کے بول و براز بھی پاک ہے۔ بول و براز کسے کہتے ہیں؟ پیشاب اور پاخانہ۔ ہمارے پیشاب و پاخانہ ناپاک ہے، اگر ہمارا پاخانہ کپڑے پہ لگ جائے وہ کپڑے پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ کپڑا ناپاک ہے۔ اگر بہت مقدار میں ہمارے کپڑے پر پیشاب، ہماری اپنی ہی پیشاب جو ہمارے جسم کے اندر تھی باہر نکل کر ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی، اب دنیا کا ہر عالم، ہر مکتب فکر کا عالم فتویٰ دے رہا ہے کہ صاحب یہ جو پیشاب کے چھینٹے اڑے ہیں یا یہ جو پیشاب آپ کے کپڑوں پہ لگا، اگرچہ آپ ہی کا پیشاب تھا، آپ کے بدن کے اندر تھا، مگر اب یہ کپڑے سے مس ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا صاحب کہ یہ کپڑے ناپاک ہے، اس پر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے پیشاب بھی ناپاک، ہمارا خون بھی ناپاک، ہمارا پاخانہ بھی ناپاک، لیکن انبیاء کرام کی ہر شے پاک ہوتی ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بول شریف بھی ہو وہ بھی پاک ہے۔ براز شریف، براز پیشاب شریف کو کہتے ہیں، بول پاخانہ کو کہتے ہیں، یہ ادبن جملے ہیں، یہ بھی ہو تو انبیاء کے پاک ہے۔ بلکہ روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ حضرت بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے جو ہجرت کے بعد مدینے میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فسد کھلوائی۔ فسد کھلوانا کیا کہتے ہیں؟ حکیم اور طبی اعتبار سے جسم کے ایک حصے سے چیرا لگا کے کچھ خون نکالا جاتا ہے۔ فاسد خون، خود خون ایسا ہوتا ہے جو طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو جاتا ہے جسم کے لیے، چنانچہ اس کو چیرا لگایا جاتا ہے، اور چیرا لگانے کے بعد اس خون کو جسم سے خارج کیا جاتا ہے تاکہ جسم صحت مند ہو جائے۔ آج کل جو ہے یہ ٹریٹمنٹ بہت عام ہو گیا یونانی پیتھی کے اندر، چنانچہ رسول اللہ نے اپنی سنت بنانے کے لیے تاکہ امت کو تعلیم ہو، آپ نے بھی وہ اپنے جسم اطہر سے چیرا لگوایا اور کچھ خون کو باہر نکلوایا گیا۔ طبیب نے باہر نکالا، ایک پیالے میں خون کو جمع کر دیا گیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا کہ عبداللہ اس خون مبارک کو لے جاؤ اور اس کو غائب کر دو۔ غائب کر دو سے کیا مراد تھی ان کی؟ اس کو کہیں پر لے جا کر ڈال دو۔ مگر صحابی رسول تھے، رسول اللہ سے کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب وہ پیالہ لے کر چلنے لگے، دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، حضور کا خون بھی پاک ہوتا ہے، حضور کا خون بھی متبرک اور تبرک ہے، حضور کا بول اور براز شریف بھی جو ہے متبرک اور پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں خیال آیا کہ نبی پاک کے اس پاک خون کو میں زمین کے کسی ایسے حصے پہ ڈال دوں جہاں لوگوں کے پیر پڑے، جہاں جانور آتے جاتے ہو، ان کو گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا؟ اس خون کو پورا پی گئے۔ آپ نے خون کو پی لیا، اور جب خون کو پی لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خالی پیالہ لے کر، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن زبیر اس خون کا کیا کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو غائب ہی کر دیا ہے، کیونکہ حضور نے غائب کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ تو یہ سوچ کر کہ کہیں سرکار ناراض نہ ہو، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں نے پی لیا ہے، بلکہ وہی جملے کا یا رسول اللہ میں نے اس کو
غائب ہی کر دیا۔ آقا مسکرائے کہ عبداللہ تم نے غائب سے مراد یہ کہیں ڈالا نہیں ہے بلکہ تم نے اس کو پی لیا ہے، قسم خدا کی تیری اور تیری نسلوں پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہمارا خون خود ناپاک ہے، ہمارے جسم سے خارج ہو جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ہمارے اپنے کپڑے ناپاک ہو جائے، اگر ہمارا خون کوئی ہمارا اپنا بیٹا پی لے، اس کے لیے حکم ہے کہ اس نے حرام شے کا استعمال کیا، حرام شے پی لی، حرام شے کھا لی، تو ہمارا اپنا خون پاک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک بھی پاک ہے۔ لیکن بہرحال وہ پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے لگا، اب مجھے ایک سوال کا میں آپ سے جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ریت پر پیر مار رہے تھے، اپنے پائے اقدس کو مل رہے تھے، رگڑ رہے تھے، اس پائے اقدس کو چھو کر جو زمزم کا پانی نکلا، اب جو زمزم آپ پی رہے، کیا یہ وہی پانی ہے بے عینی؟ بولیے، کیا یہ وہی پانی ہے جو آپ پی رہے ہیں؟ یہ وہ پانی نہیں ہے، وہ جو پانی خاص، وہ پانی جو حضرت اسماعیل کے قدموں کو مس ہوا، قدموں کو چھوا، وہ پانی تو کب کا ختم ہو چکا، مگر یہ پانی جس کو آج بھی ہم متبرک سمجھ رہے ہیں، جس کو بھی آج بھی زمزم سمجھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، جس میں آج بھی شفا اللہ نے رکھ دی ہے، جس میں بیماریوں کے دفاع کی قوت و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے، جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ اور محبت اور الفت کے ساتھ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، سعادت مندی سمجھ رہے ہیں، یہ وہ پانی تو نہیں ہے جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے مس ہوا، بلکہ یہ وہ پانی تو ہزاروں سال پہلے ختم ہو گیا، لیکن پھر یہ پانی کیوں متبرک ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ وہ جو پانی نکلا تھا، جو خاص حضرت اسماعیل کے قدم نازمین سے منسلک ہوا، ان کو چھوا، اس پانی کو اس پانی سے نسبت ہے، پھر اس کے بعد والے پانی کو پہلے پانی والے سے نسبت ہے، بعد والے کو پہلے والے، تو یہ پانی کی کڑی آپ دیکھو گے تو نسبت کی صدیاں گزر گئی، مگر نسبتوں کا یہ عالم ہے کہ آج بھی اتنی ہی متبرک اور اتنی ہی مقدس سمجھی جا رہی ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے تقدس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوڑی تھی پہاڑ کی طرف، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، تو مجھے ذرا بتائیے آپ وہ کس لیے دوڑی تھی؟ بولیے، پانی کی تلاش میں دوڑی تھی؟ کیا عبادت کی نیت سے دوڑی تھی؟ کیا اللہ کی عبادت کی نیت تھی؟ نیت عبادت کی نہیں تھی، بلکہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش تھی۔ مگر اب تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ کا دوڑنا بڑا پسند آ گیا۔ جن پہاڑوں پر حضرت حاجرہ کے قدم نازمین لگے، وہ پہاڑ بھی کتنے متبرک ہو گئے، وہ پہاڑ بھی کتنے مقدس ہو گئے، جس پر نبی کی اہلیہ محترمہ، جس پر نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوج مطہرہ کے پائے اقدس مس ہو گئے۔ وہ پہاڑ تو پہلے معمولی تھے، مگر آپ کے پائے اقدس کی برکت سے اس کے تقدس کا عالم کیا ہو گیا؟ قرآن عظیم فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اس کو اپنی نشانی فرما رہا ہے اور اس کی تعظیم اور عزت کا حکم دے رہا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے، اور اپنے کلام پاک میں، اپنے کلام میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کی تلاوت آج ہم بھی کر رہے ہیں، اس کی تلاوت کا شرف ہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آخر اس پہاڑ کو کہ جس کا ذکر اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جس کی تلاوت ہم کر رہے ہیں، ان مقدس آیتوں کو ہم کبھی چومتے اور کبھی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یہ آخر یہ صفا مروہ جس پہاڑی کا ذکر آ رہا ہے، یہ پہاڑ اتنے مقدس کیوں ہو گئے کہ قرآن عظیم میں ذکر آیا ہے؟ یہ پہاڑ اتنے متبرک کیوں ہو گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اس کا ذکر فرما رہا ہے؟ وہ اس لیے متبرک ہو گئے کہ جناب حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم نازمین لگے۔ مجھے بتائیے جن پتھروں پر، جن پہاڑوں پر حضرت حاجرہ کے قدم لگ جائے، وہ اتنے مقدس ہو جائیں، تو جس سرزمین پر میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازمین لگے، جن پتھروں پر میرے آقا کے قدم نازمین لگ جائے، وہ پہاڑ کتنے متبرک ہوں گے۔ اسی لیے اعلی حضرت کہتے ہیں کھائی قرآن خاک رہ گزر کی قسم، اس کف پاکی الفت پہ لاکھوں سلام، اس کف پاک کی عصمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں قرآن نے اس زمین کی بھی قسم یاد کی جس زمین پر مصطفیٰ چلتے پھرتے تھے، جس زمین پر آقا کے قدم نازمین مس ہو گئے۔ تو یہ ہم اہل سنت، یہ متبرک ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صفا مروہ پہ دوڑنے والی حاجرہ، تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، مگر تیرا یہ دوڑنا مجھے اس طرح پسند آ گیا کہ میں جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس خاکدان گیتی پر مبعوث کروں گا، تو اس کی امت پر جب حج فرض کروں گا تو صفا مروہ پر دوڑنا حج کا رکن بنا دوں گا۔ آج حج کا رکن ہو گیا، وہ پانی کے لیے دوڑی تھی۔ آج مجھے بتائیے سعودی عرب میں کون سی پانی کی کمی ہے جو آپ پہاڑی پہ دوڑ رہے ہیں؟
آج تو پہاڑی کا نشان بھی نہیں ہے، 2 لائٹ لگی ہے، گرین اور ریڈ کر کے لائٹ لگا دیے گئے، وہاں بورڈ اور تختی لگا دی گئی، کہا گیا یہ ایک صفا ہے جہاں صفا تھا اب نہیں ہے، یہ مروہ ہے جہاں تھا اب نہیں ہے، نشانی ہے، اسی کے درمیان میں حاجی صاحبان، اسی کے درمیان میں عمرہ کرنے والا شخص دوڑ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے۔ ان حاجی صاحب کو ذرا روکیے اور روک کے پوچھئے، حاجی صاحب ہاجرہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا جس ہوٹل میں آپ رہ رہے ہیں کیا اس ہوٹل میں پانی کی کمی ہے؟ کیا آپ کو پانی کی پینے کے لیے نہیں مل رہا ہے؟ تو جواب میں کہیں گے نہیں جناب، وہ اگرچہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، ہم پانی کے لیے نہیں دوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ پھر پوچھے حاجی صاحب اللہ کا حکم کیوں ہے؟ اللہ نے اس کی عبادت، اس کام کو اپنی عبادت کیوں فرما دیا ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، جو علم رکھنے والا جو ہے حاجی ہوں گا، جو علم رکھنے والا عمرہ کرنے والا ہوں گا، وہ کہیں گا جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عبادت ایسی شے ہے جس کو خدا کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ رکوع نہیں کرتا، اللہ سجدہ نہیں کرتا، اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، اللہ عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اس کی عبادت کیا ہے؟ اس کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنا ہی عبادت ہے۔ اس کے محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنا ہی عبادت ہے۔ تو جن کی ادائیں عبادت ہو، جن کی اداؤں کی تاثیر یہ ہو کہ ہم وہ ادا کو ادا کریں، اگرچہ ہمارا مقصد آج پانی کی تلاش نہیں، ہمارا اب نیت یہ ہو گئی کہ ہاجرہ کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرنے پر رب تبارک و تعالیٰ وہ عبادت ہمارے لیے نام اعمال میں لکھے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے نجات کا مدار بن جائے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جن کی اداؤں کو اللہ اتنی پسند کرتا ہو تو ان ذاتوں کو اللہ کتنا محبوب و پسند کرتا ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، حاجی صاحبان جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے بھی جاتے عرفات کے میدان میں۔ ذرا تاریخ جاننے کی کوشش کیجئے کہ عرفات کے میدان میں قیام کیا جاتا ہے۔ حاجی ایک رات کو رکتے عبادت کرتے ہیں۔ بھائی رات بھر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ رات ہی میں کیوں رکتے ہیں؟ جب عرفات میں پہنچتے ہیں عشاء اور مغرب ملا کر پڑھتے ہیں، غالباً عصر یا مغرب۔ اصل میں نے حج نہیں کیا، مجھے ابھی حج کے ارکان کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم۔ مغرب عشاء، مغرب اور عشاء 2 نمازوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آقا نے اسی طرح پڑھا، یہ آقا کی سنت ہے۔ حالانکہ عام دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، جب عشاء کا وقت شروع ہو تو مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ ہمارے لیے حکم ہے، آقا خود وقت کی نفس کو تھامنے والے ہیں۔ سرکار جو ادا کر دے وہ ادا ہے، جو قضا کر دے وہ قضا ہے۔ جب حضور نے اس کو قضا نہیں مانا، ادا مانا، تو ہمارے لیے بھی وہ نماز ادا ہو گئی۔ مغرب کا وقت نکل گیا، اب کوئی رات کے 3 بجے پہنچ رہا ہے حاجی عرفات میں، کوئی رات کے 3:30 4 بجے پہنچ رہا ہے۔ فجر سے پہلے پہلے جتنے اشخاص پہنچ رہے ہیں وہ مغرب بھی پڑھ رہے ہیں، عشاء بھی پڑھ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے مغرب کا وقت گزرے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا، مگر کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا ہے۔ پتہ چلا کہ آقا کی اداؤں کا نام ہی عبادت ہے، محبوبوں کی اداؤں کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آقا نے وہاں عرفات میں بھی قیام کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ عرفات میں کیوں قیام فرما رہے؟ اس کو حج کا رکن کیوں بنا دیا گیا؟ حج سے کیوں منسلک کر دیا گیا؟ آقا نے فرمایا لوگو یہ عرفات کے جو ہیں تم معنی جانتے ہو، عرفات کی عظمت و فضیلت جانتے ہو؟ یہ میدان عرفات وہ ہے کہ میرا رب کہتا ہے حبیب تیری امت کو یہ بات پہنچا دے کہ جو عرفات کے میدان میں ایک رات قیام کرتا ہے اور جو بھی اللہ سے جائز دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ میدان عرفات کی خوبی اور خاصیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ کہ رات بھر قیام کرے، عبادت کرے، تسبیح و تحلیل میں رات گزارے، اور جو بھی عرفات میں رہ کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ بھائی یہ دعا رد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی تاکید کے ساتھ اس جگہ کی فضیلت کیوں بتائی جا رہی، اس رات کی اہمیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاریخ کے پس منظر میں آپ کو جانا پڑے گا، تاریخ کے کچھ اوراق آپ کو پلٹنے پڑیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میدان عرفات اصل میں ہے کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جنت کی ہر نعمت کھانے کی اجازت تھی۔ ایک درخت تھا، فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، یعنی گندم کہتے ہیں گیہوں کو، کہا گیہوں نہیں کھانا، مگر جو کچھ واقع ہونا تھا، جو کچھ آدم علیہ السلام کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے گندم کھا لیا، زمین پر اتارے گئے۔ زمین پر جب یہ اترے پہلے انسان، ان سے پہلے کوئی انسان کا وجود ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا پر اتارے گئے، اور حضرت حوا جہاں اتاری گئی اس جگہ کا نام ہے جدہ، جہاں ایئرپورٹ ہے اس وقت۔ جدہ کے معنی کیا ہوتے؟ ماں، یہ جد لفظ سے بنا ہے جدہ،
یہ جدہ یعنی مؤنث کا صیغہ ہے، ماں تمام انسانوں کی ماں چونکہ حضرت حوا ہے، جس جگہ وہ اتاری گئی اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا جدہ۔ اب جدہ میں حضرت حوا اتاری گئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام شری لنکا میں اب دو انسان ایک دوسرے کو تلاش کر رہے ہیں۔ تصور کرو یہ تلاش کتنی مشکل اور کتنی دشوار کن ہوں گی، کتنی تکلیف دہ ہوں گی۔ اس لیے کہ آج ہم سفر کرتے ہیں، بہت ساری آسانیاں، ہم راستہ پوچھنے کے لیے کسی نہ کسی کو پکڑتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں، اور آج تو آسانی ہو گئی، میپ آ گئے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو ہم میپ میں پوزیشن میں ڈال کر جو ہے سفر کر لیتے آسانی کے ساتھ۔ جب میپ نہیں تھے اس سے پہلے، یا سب میپ نہیں چلا پاتے ہیں، تو انسان ملتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے۔ زمین پر جب ہم سفر کرتے ہیں، بستیاں آتی ہیں، انسانوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ایک دوسرے انسان سے پوچھ کر جہاں جانا ہے ان منزلوں کے پتے پوچھتے ہیں۔ مگر یہ حضرت آدم اور حوا دو انسان ہیں زمین پر، تیسرا کوئی انسان نہیں۔ یہ دو آپس میں ایک دوسرے کو تلاش کر رہے، کس سے راستہ پوچھے، ایک دوسرے کے بارے میں کس سے جانے۔ کہاں حضرت حوا کس سے پوچھے کہ آدم کہاں ہے، حضرت آدم کس سے پوچھے کہ حوا کہاں ہے۔ چنانچہ ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، اور یہ بھی ایک طرح سے ان پر جو ہے تکلیف تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا گندم کا دانہ نہ کھانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کے موجودگی کے باوجود ان سے یہ فعل سرزد ہوا، ایک لرزش واقع ہو گئی، ایک خلاف اولا ان سے فعل سرزد ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے باوجود اس گندم سے کھایا، زمین پر آئے، جنت کو چھوڑنا پڑا، یہ ایک تکلیف تھی۔ ایک دوسرا سے جدا ہوئے، یہ تکلیف تھی۔ اور تیسری تکلیف یہ تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، معافی تلافی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرما رہا۔ چوتھی تکلیف یہ کہ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہے، ڈھونڈتے رہے 360 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 360 سال تک حوا حضرت آدم کو تلاش کرتی رہی اور حضرت آدم حضرت حوا کو ڈھونڈتے رہے۔ 360 سال کا عرصہ گزرا۔ حدیثوں میں آتا ہے، امام حاکم نے المستدرک وغیرہ میں حدیث لکھی کہ اللہ کے نبی حضرت آدم نے پھر دعا کی، انہیں ایک دعا کا الفاظ یاد آئے، ایک منظر یاد آیا۔ منظر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کو پیدا کیا، آدم نے دیکھا، عرش اعظم پر نگاہ اٹھائی، عرش اعظم پر ایک کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا، کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کیا خالق کائنات، یہ محمد کون ہے جن کے نام کے ساتھ تو نے اپنے نام کو لکھا ہے؟ یقیناً یہ نام تجھے بڑا محبوب و پسندیدہ ہوں گا۔ وہ کلمہ یاد آیا کہ عرش پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ محمد جس کا نام ہے، یقیناً اللہ کا محبوب بندہ ہے، کوئی اللہ کا کوئی محبوب ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد نام لکھا ہے۔ عرض کیا پروردگار عالم، اس محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، رب کائنات میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت آدم کی لرزش اور آپ کے خلاف اولا فعل کو معاف کر دیا گیا۔ حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، جبریل علیہ السلام حضرت حوا کو آدم تک لائے، ایک دوسرے کا تعارف کروایا کہ آدم یہ تمہاری بیوی جنت کی بیوی حوا ہے، اے حوا یہ تمہارے شوہر آدم ہے۔ 360 سال کے بعد میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، مگر حضرت آدم نبی تھے، نبی کی سوچ اور ہوتی ہے اور ہماری سوچ اور ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اہل خانہ سے اپنی بیوی سے 2-4 سال بعد ہی ملے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن نبی کی کیفیت کیا تھی؟ وہ اپنی بیوی سے ہم آگوش نہیں ہوئے، اس وقت انہوں نے ازواجی زندگی کی پائے تکمیل کی جو ضروریات تھی اس کو پورا نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم حضرت حوا سے کیا کہتے ہیں کہ اے حوا، آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری اور تمہاری ملاقات کروا دی، آؤ آج اس پوری رات اس جگہ پر ہم قیام کرے، عبادت کرے اور یہ پوری رات اللہ کے شکر میں گزار دیں۔ پوری رات آدم اور حوا نے شکر میں گزاری، اور جس جگہ یہ ملاقات ہوئی تھی جبریل نے اس جگہ کا نام رکھا عرفات۔ عرفات کے معنی ہوتے ملنے کی جگہ، ملاقات کی جگہ۔ کیونکہ آدم اور حوا یہاں ملے تھے، ملاقات ہوئی تھی، اس لیے جگہ کا نام ہی عرفات پڑ گیا۔ آدم اور حوا کا یہ ملاقات کرنا اور ملاقات کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف شہوانی اور دوسری تکمیل کی طرف نہ بڑھنا یا دوسری خواہشات کی تکمیل نہ کرنا، اس کی بجائے اللہ کے شکر میں ساری رات گزارنا، رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب میں اپنا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کروں گا اور اس کی امت پر جب حج فرض کروں گا تو عرفات میں رکنا ایک حج کا رکن بنا دوں گا۔
تو آج عرفات میں آپ رک رہے ہیں، پتہ چلا عرفات میں رکنا بھی محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حج پورا ہی محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے، عمرہ پورا جو ہے محبوبوں کی اداؤں کا نام ہے۔ آج عرفات میں آپ رک رہے ہیں، اور آقا نے کہا کہ دیکھو یہ زمین میں تاثیر کیوں پیدا ہو گئی، یہ ایک معمولی زمین تھی، اس زمین میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس زمین میں کوئی خصوصیات نہیں تھی، مگر آدم اور حوا کی ملاقات نے اس زمین میں کیا برکتیں پیدا کر دی، کیا عظمت پیدا کر دی کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ اب اس جگہ پر جو کوئی آدم اور حوا کا بیٹا اور بیٹی اس واقعے کو یاد کرے اور اس واقعے کی یادگار کے طور پر حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں عرفات آئے اور یہاں قیام کرے اور رات گزارے اللہ کی عبادت اور تسبیح و تحلیل میں، تو آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ وجہ کیا ہے کہ اس جگہ پہ یہ دعا رد کیوں نہیں کی جاتی، اس جگہ کی تاثیر ایسی کیوں ہو گئی کہ اس زمین پر آ کر دعا مانگی جا رہی ہے، دعا رد نہیں کی جا رہی ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم ہے نبی۔ آدم کون ہے؟ نبی ہے، اور حضرت حوا ہے ولیہ۔ عورتوں میں نبوت نہیں ہے، عورتوں میں نبی کوئی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، اور اب تو خاتم النبیین آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب انسانوں میں مردوں میں بھی کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اور کوئی مخلوق میں نبی گزرے ہیں، صرف انسانوں میں ہیں، اور انسانوں میں بھی خاص مردوں میں ہیں۔ تو حضرت حوا نبی نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ ولیہ ہے، اللہ کی ولی ہے، ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے۔ ایک ایسا مقام کہ جس کی کوئی خاصیت نہیں تھی، مگر جب وہاں ملاقات ہوئی تو ایک نبی اور ایک ولی دونوں ملے، ایک نبی اور ولی کی ملاقات ہوئی، تو جس زمین پر نبی اور ولی ملتے ہیں اس زمین کی تاثیر یہ اللہ پاک بنا دیتا ہے کہ وہاں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بزرگان دین کے عرس میں جایا کرتے ہیں، بزرگان دین کے عرس میں ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عرس کی تاریخ پہ جا کر کس ولی کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ جس تاریخ کو اس بزرگ کا وصال ہوتا ہے، اور وہ بزرگ جب قبر میں جاتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی وسلم قبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، ولی اللہ کا جو نیک وکار تھا، متقی پرہیزگار صاحب ایمان تھا، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ بندہ اور ولی کامل کہتا ہے دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آقا خود قبر میں با نفس نفیس بھی تشریف لاتے ہیں، اپنے اولیاء کی قبروں میں لاتے ہیں، صالحین کی قبروں میں تشریف لاتے ہیں۔ اور جب آقا تشریف لاتے ہیں تو آقا نبی ہے اور یہ ولی ہے۔ نبی اور ولی جب ملتے ہیں اس جگہ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ جگہ پر وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس تاریخ کو ہم بطور یادگار عرس کی تاریخ مناتے ہیں، اور اس تاریخ کو وہاں جمع ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عرفات میں ٹھہرنا یہ بھی ایک رکن ہے، اور یہ رکن کیا ہے؟ حضرت آدم اور حوا کی ادائیگی کا نام ہے، ان کی اداؤں کی ادا کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ تو یہ عمرہ، یہ حج بڑی سعادت ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی سعادت ہے ہم اہل سنت کے نزدیک، ہم خوش عقیدہ کے نزدیک مبارکباد کے قابل ہے وہ حضرات کہ جو عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عمرے کے لیے ہمارے نزدیک سب سے بڑی سعادت یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت۔ اس زیارت کی برکت کیا ہے؟ سنن دارمی کے اندر امام دارمی حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ امام دارمی جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر روزانہ فرشتے حاضر ہوں گے۔ 70,000 صبح فرشتے آقا کی قبر پر آتے ہیں، 70,000 شام میں آتے ہیں، 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں۔ جمعے کے دن یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، آقا کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے قیامت تک اب دوبارہ آنا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ مگر یہ ہم انسانوں کے لیے فضیلت ہے، یہ آقا کی امتیوں کے لیے فضیلت ہے کہ بعض اس میں ایسے جو کئی بار رسول کے روضے مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ میرے قبر کی زیارت کی سعادت کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔
جس نے میری قبر کی زیارت کی. اب قبر بتائیے کیا قبر رسول ہے؟ رسول تو قبر مبارک کے اندر ہے. جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں وہ مٹی ہے. قبر جو ہے مٹی کو کہا جاتا ہے, مٹی ڈھکی ہوئی ہے. آپ مٹی کو دیکھ رہے ہیں, آقا کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اب تو مٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے, جالیاں لگا دی گئی ہے, جالیوں کے اندر قبر مبارک ہے. قبر مبارک دکھتی بھی نہیں ہے, اب جالیوں کو دیکھ رہی ہے. مگر علماء کہتے ہیں کہ وہی برکت ہے, اسی حدیث کے مصداق, اسی حدیث کے آپ مصداق ہو رہے ہیں, اسی حدیث کے تحت آپ پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ نبی کو نسبت ہے قبر سے, قبر کو نسبت ہے مٹی سے, مٹی کو نسبت ہے جالیوں سے. تو یہ تبرکات کا سلسلہ جتنا منسلک ہوتا جا رہا ہے, دراز ہوتا جا رہا ہے, اور سب میں وہی برکتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. تو تبرکات کا بھی یہاں سے ہم کو اہمیت پتہ چلتی ہے, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حج ہو یا عمرہ ہو, یہ محبوبوں کی اداؤں کا نام, ادا کرنے کا نام ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں جائے تو سب سے پہلی کون سی دعا کرے؟ یہاں اگر وہ حضرات بیٹھے ہیں جو عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں, تو میں ان کو بطور نصیحت یہ عرض کرتا چلوں کہ خانہ کعبہ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پہ سب سے پہلی نظر جب پڑتی ہے, ظاہر کی زیارت کرنے والی کی سب سے پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے, تو وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو ایک دعا تو ایسی ہے جو بالکل یقیناً قبول کی جاتی ہے. تو اب کعبۃ اللہ پہ جیسی پہلی نظر پڑے تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ زندگی کی دعا مانگیں گے, دولت کی دعا مانگیں گے؟ ایک ہی دعا, پہلی نظر پڑی, جو پہلی دعا نکل گئی وہ قبول. تو علماء نے یہاں بڑے حکمت کے ساتھ اپنے فہم اور اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ایک بڑی عظیم بات کی ہے, اور وہ یہ بات کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو چاہیے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو یہ دعا کریں, پہلے جملے جو اس کے زبان سے نکلے وہ یہ کہ پروردگار جب تک میں تیرے حرم میں ہوں, جو بھی میں دعا کروں اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول فرما. اب اس ایک دعا میں آپ نے کئی دعاؤں کی گنجائش پیدا کر دی. جب کہا مولا جب تک میں تیرے حرم میں ہوں, جب تک میں تیرے خانہ کعبہ میں ہوں, جتنی میں دعائیں مانگوں سب میری دعا کو قبول فرما. یہ ایک دعا میں ساری دعاؤں کی مقبولیت کی ضمانت مل گئی. تو آپ وہاں پر جتنی چاہیں دعا مانگے. کیا دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے بہترین دعا جو بتائی گئی ہے وہ ہے ایمان کی سلامتی. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی. ہم اولادوں کی فکر کرتے ہیں, اولادوں کے لیے دعا مانگتے ہیں, میں انکار نہیں کرتا, مانگنا چاہیے. ہم مال و دولت کے لیے دعا مانگتے ہیں, میں انکار نہیں کرتا, یہ بھی مانگنا چاہیے. یہ ناجائز نہیں ہے کہ اللہ حلال مال عطا فرما, اور وہ مال عطا فرما جو تیرے دین کی راہ میں خرچ ہو. مگر سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی سلامتی. اس لیے کہ ایمان اگر اس دنیا سے سلامت لے کے چلا گیا تو ساری کامیابی ہے. حج بھی قبول ہے, عمرے بھی قبول ہے, نمازیں بھی قبول ہے, زکاتیں بھی قبول ہے, روزے بھی قبول ہے. اور اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نہیں گزرا تو پھر سارے اعمال, ساری بھاگ دوڑ, ساری محنت مشقت سب ضائع ہو گئی. اسی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں مانا, انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے, اور جو بھی مختصر وقت میں بیان ہوا اس پر اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی خانہ کعبہ اور رسول اللہ کے روضہ پاک کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. سلام پڑھیے. سب لوگ تو چلے گئے بھائی, لوگوں سے پہلے تو مولوی بھاگتے ہیں.